آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, فتویٰ پیش کر دیں. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ, اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس جانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ابو بکر سے کیوں لینے گئے تھے, لینے کے لیے فدق؟ اسی حدیث میں ہے کہ آپ ابو بکر سے طلب کرنے آئے تھے میراث, اور پھر ابھی ابو بکر دنیا سے چلا گیا, مر گیا, ٹھیک ہے نا, دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر جھوٹا تھا, اب عمر سے طلب کرنے آئے ہیں اور ابو بکر کو, عمر کو بھی یہ جھوٹا سمجھ رہے ہیں. تو جب ان کو پتہ ہے کہ میراث بنتی ہی نہیں ہے, تو یہ لوگ حرام کے پیچھے کیوں لگ گئے تھے بھائی؟ یہ دونوں سب کے سامنے جب پتہ ہی ہے کہ, اور ان کی بیوی سیدۃ نساء اہل الجنہ, جب ابو بکر نے ان کو یہ حدیث سنایا تو ابو بکر سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے, غضب کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ابو بکر کو سچا سمجھ رہے تھے تو میراث کیوں طلب کیا؟ اگر حدیث ان کو پتہ ہی تھا تو پھر عمر سے کیوں طلب کیا میراث؟ یہ بتائیں. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے نہیں تھے اس وقت تک انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی. جب حضرت ابو بکر نے سنائی تو ان کو پتہ چل گئی, ایک بات. دوسری بات جو انہوں نے کہا جی پھر دوبارہ حضرت عمر کے پاس کیوں آئے, یہ اعتراض کیا نا دوبارہ حضرت عمر کے پاس کیوں آئے. تو بھائی دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بطور ملکیت کے باغ فتح لینے نہیں آئے تھے, آپ یہ بات سمجھے, بلکہ جس طرح سے سرکاری تحویل میں باغ فتح پہلے چلتا تھا اسی طرح چلانے کے لیے آئے تھے, زیر نگرانی لینے, بطور ملک کے یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے. یعنی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اب جو ہیں نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور ملک کے میراث طلب کرنے نہیں آئے, بطور مطلب اس طرح حکومت چلاتی ہے, کیونکہ حضرت علی خود بھی حکومت کا حصہ تھے, تو اسی طرح سے وہ بطور مطلب کہ زیر نگرانی لینا. آپ سمجھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام, ابھی میرے سوال کرتے ہیں کیا جواب دیا, پہلے نہیں معلوم تھا, بعد میں پتہ چلا, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب صحیح بخاری, چاپ دار الفکر, یہ کتاب فرض الخمس ہے, ملاحظہ کر, یہ مسلم میں بھی موجود ہے, حدیث نمبر 3092, کس سے روایت عائشہ سے, ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ابو بکر سے مطالبہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ان یقسم لها میراثها, کہ ان کو ان کا میراث دیا جائے, ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ, جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالے دیا تھا دنیا میں, میراث دیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو حضرت زہرا کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ان کی میراث نہیں بنتی, ان کو نہیں پتا تھا نا, تو تب ہی مطالبہ کیا نا بھائی, ان کا آواز کھول دیں بھائی, ان کا آواز بند نہ کریں, اور مجھے بتائیں آپ, ان کو پتہ نہیں تھا تبھی میراث طلب کیا نا. لیکن زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ روایت نہیں پہنچی تھی بالکل, ان کو نہیں پہنچی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں وفات کے وقت؟ ایک ہی تھی سیدہ زہرا پاک, ایک ہی تھی. دنیا میں ان کا کوئی وارث نہیں ہے, اگر ان کی میراث بنتی نا تو ایک ہی کو ملتی, کوئی اور اولاد ہی نہیں ہے دنیا میں جن کی میراث. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا واجب ہے, وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واضح طور پہ احکام کو بتانا واجب ہے. تو آپ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو ایک شرعی مسئلہ, بھائی سن لیں بھائی, آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو پتہ نہیں تھا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے بھائی, کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ جس رسول پہ, سن لو بھائی, سوال سن لو, جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واضح طور پہ بیان کرنا واجب ہے, اور یہ حکم کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں, صرف ان کی بیٹی کے لیے. دنیا میں سب بیٹیوں کو باپ سے میراث ملے گا نا, سب اولادوں کو, صرف ایک بیٹی ہے جس کو نہیں ملنا, اس کو نہیں بتایا. کس کو بتایا؟ ابو بکر, جس کو اس کا مسئلے سے تعلق ہی نہیں ہے, اس کو میراث تو کہ وہ نہ بیٹی ہے کچھ بھی نہیں, اس کو تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر فقال لها ابو بکر نے, جب انہوں نے مطالبہ میراث کیا ہے تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, طلحہ میری طرف دیکھو, لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فغضبت فاطمہ, یہ سنتے ہی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا. آپ سیدۃ نساء اہل الجنہ کو اپنے بابا کی شریعت پہ غصہ آ سکتا ہے؟ یہ دو باتیں مجھے سمجھا دو, ایک یہ سمجھا دو, یہ دو باتیں مجھے سمجھا دو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا جو سیدہ نساء اہل جنہ ہے, جس کے لیے صدقہ حرام ہے اور میراث اسی کا حق بنتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے کہ اب وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول پہ بلاغ مبین واجب ہے کہ بتانا واضح طور پر, کہ کوئی نزاع نہ ہو کسی کو, واضح طور پہ بتانا واجب ہے. اس کو کیوں نہیں بتایا؟ قرآن نے فرمایا وقوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اہل خانہ, سن لو بھائی, اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو. بیٹی کو تو نہیں بچایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کی, ٹھیک ہے نا. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اگر کسی شخص کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ ہو, جواب دیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیسے سیدۃ النساء اہل جنہ ہو سکتی ہے بھائی؟ اس کو اپنے بابا ہی کے شریعت پہ غصہ ہے, جس کو اسلام سے پرابلم ہے, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. جواب یا تو یہ حدیث جھوٹا ہے, یا تو یہ حدیث جھوٹا ہے. جی جی یہ لوگ آپ نے جس طرح سے کہا جی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لازم تھا کہ وہ کھول کر ایک ایک بات بتا دیتے, امت کو کنفیوز چھوڑ کے نہ جاتے, ایسے یہی مطلب تھا نا آپ کا. جس کا حق بنتا ہے, جس کو بھائی احکام دین صحیح طرح سے بتاتے ہیں نا, جس بالخصوص اہل خانہ کو قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے بچوں کو, اپنے بیٹیوں کو جہنم سے بچا لو. یاری صاحب یہی سوال اگر میں آپ ہی کے اصول پر پلٹا کر آپ سے کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہاں پر حق بنتا تھا کہ کھول کر بیان کرتے کہ کس کی وراثت بنتی ہے کس کی نہیں, امت کو بتاتے, تو کیا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نے بتایا نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کو میراث سے محروم نہیں. چپ کرو, تم نے سوال کیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے ہمارے مطابق, سب پورے اسلام کے مطابق. سن لو بھائی, سن لو. نہیں, آپ نے سوال کیا, سن لو. سوال کیا نا, سوال کیا, سن لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتایا کہ ہر بیٹی کو میراث ملے گا, قرآن کی آیت ہے, ہر بیٹی کو میراث, مگر یہ کہ وہ کافر ہو, بیٹی کافر ہو, ہر بیٹی کو میراث ملے گا, ٹھیک ہے نا. رسول نے تو بتایا. اب مجھے بتاؤ رسول نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا اور بی بی کو کیوں غصہ آیا, اگر یہ ابو بکر سچا ہے, جھوٹا نہیں ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو یہ حدیث نہیں بتائی جس طرح ابو بکر عمر کا کافر ہونا نہیں بتایا. بس یہ آپ کا جواب ہے. تو عرض یہ ہے کہ اگر نہیں بتائے تو رسالت میں خیانت کیا نا, رسالت میں خیانت کیا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اب رک جائیں, یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی آپ کے اصول کے مطابق تو حضور بھی نہیں بچ رہے, یعنی کہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر عمر کا کفر بتایا نہیں قوم کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت دفعہ بتایا نا. سورہ تحریم جو نازل کیا, سورہ حجرات جو نازل کیا, ہم نے کب نہیں بتایا کہ ان کا کفر نہیں بتایا. سورہ یاری صاحب اگر آپ مرد ہیں نا یاری صاحب, سورہ حجرات میں آپ نے مجھے یہ لفظ دکھانے ہیں کہ شیخین کے اعمال برباد ہو گئے, کیونکہ آپ کا دعویٰ ہو گئے کا, یہ دکھانا. دیکھیں بھائی صاحب, آپ میرے سوال کا جواب دے دو نا. اور پوری شیعہ ذریت یاری صاحب میرا چیلنج ہے, سورہ حجرات میں سے یہ لفظ اگر دکھا دینا کہ شیخین کریمین کے اعمال ضبط ہو گئے, انہوں نے تقدم کیا نہیں کیا وہ الگ بات. دیکھو بھائی, آپ کے پاس ہو گئے, یہ دکھا دیا. آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا, کہ آپ یہ جواب دے دیں کہ دیکھیں کہ اگر شریعت کا کوئی حکم ہے, دیکھیں دنیا میں اس کا صرف ایک شخص پہ بھاگنے نہیں دوں گا یاری صاحب. سورہ حجرات پہ آپ خود آئے ہیں, آپ نے کہا سورہ حجرات میں دکھائیں گے یاری صاحب کہ رسول اللہ حضرت ابو بکر عمر کے اعمال ہو گئے, وہ جائیں گے نہیں. دیکھیں آپ کا دعویٰ ہے اسی سورہ حجرات پر کہ شیخین کریمین کے اعمال ہفت ہو گئے, آیت میں ہو گئے, لفظ ہی کوئی نہیں ہے, اپنے پاس سے اب لے کے آتے ہیں. بھائی صاحب ابھی میں سورہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, اجازت دو بھائی میرے بھائی. آپ نے پوچھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کفر ثابت کریں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن سب کو سنا دیا, بھلے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبرهم الا متحرفا الى قتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر. جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب آپ بھاگیں گے, پلیز سن لو, پلیز سن لو. دیکھو میرے عزیز, میں بھاگتا ہوں نہیں بھاگتا, مجھے بولنے دو نا. کچھ بھی نہیں آتا, مجھے کچھ نہیں آتا, بس مجھے بات کرنے دو پلیز.
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत चार बयान की, टॉपिक बदल चुके हो यार आप। नहीं आपने भागे फतक अब भागने पे आ गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, बाग़ फतक नहीं, उसी हदीस पे है कि अबू बकर उमर को अहले बैत वो तो झूठा लोग समझ देखते रहे थे हैं। ना। देखें, इस तरह बात नहीं होती कि आप मुझ पे बात नहीं करने दें। सुन लो प्लीज, सुन लो। देखो मेरे अजीज, मेरे भाई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने ये आया पढ़ी है कि जो शख्स जंग से भाग जाए वो जहन्नमी है हमेशा के लिए, और मुतअद्दिद अहादीस में बताया है कि जो जंग से भागता है उसका ठिकाना जहन्नम में है, और सब के सामने अबू बकर उमर खैबर में यहूद से भाग के आ गए, हुनैन में भाग गए, ओहुद में भाग गए, ठीक है ना। तो फिर आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते कि काफिर है, जहन्नमी है। वो तो बता दिया, इससे खुद अबू बकर उमर ने सबको दिखा दिया, सूरह हुजुरात की जरूरत ही नहीं। अच्छा अब सुन लो, अब सुन लो, अब मौजू नहीं बदलते, अब नहीं आएंगे, अब मुझे बात करने दो प्लीज। अब मुझे पता नहीं देखो आएंगे। मेरे भाई, मैं आपसे एक दफा फिर पूछता हूं कि दो बातें, एक बात यह है कि रसूल अगर इस तरह शरीयत की कोई हुक्म है, शरीयत के कोई हुक्म है कि रसूलुल्लाह अभी तक अहले बैत पे कुफर का फतवा ओ भाई नहीं सुन लो ना दिया, प्लीज, सुन लो भाई, ये सब कुफर की दलील है, ये सब कुफर की दलील है। तुम बस तुम्हें पता नहीं, तुम इनकार कर रहे हो। प्लीज सुन लो मेरी बात को, अगर झूठा हो तो वो काफिर हो जाता है। तो प्लीज मेरे सवाल को सुन लो, फिर जवाब दे दो। मैंने मान लिया, जवाब देना, फिर जवाब दे देना, टाइम ले लो, जवाब दे दो। एक सवाल यह है आपसे कि देखो, हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्यों नहीं बताया कि आपका हक नहीं बनता, मीरास का हक नहीं बनता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाजिब है बलाग मुबीन करना। आपने इसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि उसने ये क्यों नहीं बताया कि अबू बकर उमर काफिर है। मैंने बता दी कि अबू बकर उमर ने खुद जंग से भाग के साबित कर दिया कि हम काफिर हैं, हमें ईमान भी नहीं है और हम जहन्नमी हैं। इससे ज्यादा बोलने की उनको जरूरत ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा को गजब आया। जो ही अबू बकर ने यह हदीस सुनाया है, बीबी सलामुल्लाह अलैहा को गजब आया। यह किताब मजमाउज़ ज़वाइद व मनबाउल फ़वाइद जुज़ 9 इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बिकी व यरज़ा लिरिज़ाकी, रवाहु तबरानी व इस्नादुहु हसन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से फरमाया, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, कि अल्लाह ताला आपके गजब से गजबनाक हो जाता है। तो अबू बकर ने जब यह हदीस सुनाई है ना, इन्नल्लाह यग़ज़बु, यह हदीस सुनाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका हक नहीं बनता, आपका हक नहीं बनता, आपकी मीरास। बीबी को गजब आया, सिर्फ बीबी को गजब नहीं, अल्लाह को भी गजब आया। अल्लाह का गजब 1,24,000 अंबिया की गजब है, सब मलाइका का गजब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गजब है। तो आप मुझे बताओ कि अल्लाह अपने शरीयत पे कैसे गजब कर सकता है, जब उसकी अपनी शरीयत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास नहीं होती। तो अल्लाह कैसे गजब कर सकता है अपनी शरीयत? इसका मतलब ये कि अबू बकर झूठ कह रहा था। अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इफ्तरा कर रहा था। अगर ये शरीयत का हुक्म होता ना, तो पैगंबर खुद अपनी बेटी को बता देते कि भाई आपकी मीरास नहीं होती। और जो अपनी बेटी, अपनी वारिस को ना बताए, जो एक ऐसा शख्स जो जंगों से भागता था उसको जाके बता दे, ये कैसे हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बलाग मुबीन वाजिब है। अब यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर उमर के कुफर का क्यों नहीं, आपके पास भी नहीं है जवाब? नहीं है ना, जवाब नहीं है तेरे पास, सवाल का जवाब दे दो ना। नहीं, सवाल का जवाब दे दो, आप दे दो जवाब, बस खत्म। आप जवाब ले लें, जवाब ले लें। बिल्कुल उसी तरह हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये फदक की विरासत नहीं बताया, जैसे उन्होंने अबू बकर उमर के कुफर का उम्मत को नहीं बताया। तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन, इनका अकीदा यह है कि उन्होंने दीन में रसालत में ख़यानत किया, क्योंकि कुरान कह रहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बलाग मुबीन उन पे वाजिब है। उन्होंने बलाग मुबीन नहीं किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में ख़यानत किया। भाई दीन में ख़यानत किया ना, नहीं बताया भाई, दीन ही नहीं बताया, दीन ही नहीं बताया जी, दीन ही नहीं बताया। पैगंबर ने दीन खत्म है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, दीन नहीं बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाजिब था बलाग मुबीन, उन्होंने भी ये बातें नहीं की हैं भाई, नहीं किया। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठ है। तो फिर ये मुझे बताओ कि बीबी को गजब क्यों आया और अल्लाह को क्यों गजब आया अबू बकर की हदीस पर? ये तो बता देते ना। जी सुने मैं आपको हाँ, सुनते हैं। अच्छा आपने ये हदीस तो पढ़ दी कि सैयदा फातिमा जिस पर गजबनाक हो उन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक होते हैं। ये हदीस किस मौके पर रसूलुल्लाह ने पढ़ी थी वो मैं बताऊं कि आप बताएंगे? नहीं, आप मेरे सवाल के जवाब दे दें। वो आपके वो अबू जहल की बेटी का खुतबा और निकाह वो है ही झूठ, हम उसको नहीं मानते। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے جا رہے تھے، اسی روایت وہ میں ہے۔ آپ کی اس جھوٹ ہے، موقع وہ پر آپ رسول کی اللہ صلی اللہ جھوٹ ہے، علیہ وہ وسلم نے ہماری فرمایا حدیث تھا، نہیں جس ہے۔ نے میری بیٹی کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ تو کیا کہو گے حضرت علی نے رسول اللہ کی بیٹی کو غصہ دلا کر رسول اللہ کو اپنے پر غصہ دلایا؟ حضور نے تو یہ لفظ وہ جو صاف ہمارے بولے تھے ہاں ہماری وہ حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے ابو جہل کی ہمارے یہاں بیٹی تو سے ہے شادی نا، کرنے کی تو کوشش کیا۔ ہمارے یہاں ہے نا، آپ ہماری آپ حدیث پیش کرو گے وہ تو آپ وہ یہ وہ آپ ہے کو ہی ہسٹری جھوٹ، نہیں وہ بتائے گا۔ حدیث جھوٹ ہے، وہ ہم پہ تو حجت ہی ہماری نہیں حدیث ہے۔ چھوڑو نا، تو ہمارے یہاں حدیث ہے، اب حدیث بیان کرنے تھے مجھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ اور والسلام نے اس وقت یہ اور بتایا، ابو یہ بات بکر کی بولی تھی ابو جس جہل وقت کی بیٹی حضرت علی مسلمان تھی یا ابو کافر تھی؟ جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے۔ اگر تو ابو جہل سیدنا کی بیٹی پاک رضی اللہ مسلمان تھی یا تعالیٰ عنہ کافر کے تھی؟ غضب کرنے سے اور میرے رسول سوال کے اللہ جواب دے، ابو غضبناک بکر ہوتے ہیں، ابو جہل تو کی پھر بیٹی رسول اللہ حضرت علی پر غضبناک ہو جب انہوں نے سیدہ پاک سے جو کے علاوہ دوسری سے شادی کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں ایک جی فرقے صاحب کی اس کا بھی جواب حدیث، دینا۔ دیکھیں آپ کی کتاب میں تو یہ بھی اب لکھا سن ہے لیں، نا کہ رسول اللہ صلی سیدہ اللہ علیہ پاک وسلم، اب آپ کا جواب آ رہا ہے، اب آپ کا جواب آ رہا ہے نہیں یاری آپ صاحب۔ سن لو بھائی، جس آپ طرح کے سیدہ کتاب پاک میں رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ عنہا وسلم، بھائی صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غضبناک ہوئی تھی نا، جس وقت وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے، اسی طرح ابو بکر صدیق پر غضبناک ہوئی تھی۔ جو ادھر حکم لگے گا وہ ادھر لگے گا۔ دیکھیں بھائی صاحب میرے عزیز، آپ کے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دیا نا، یہ تو موجود ہے آپ کی کتابوں میں۔ آپ کا تو یہ بھی عقیدہ، میں اپنی بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پلیز میرے بات بس کو نہ ایک کاٹو منٹ نا، دے دیں، بلکہ 10 سیکنڈ دے دیں، نہیں مجھے 10 بات کرنے سیکنڈ دو، دے دیں یار سب، 10 سیکنڈ، 10 سیکنڈ لے لو، 10 پھر مجھے نہیں سیکنڈ، 10 کاٹنا، سیکنڈ، پھر مجھے نہیں کاٹنا۔ ٹھیک ہے میں نہیں کاٹ۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غضبناک ہوئی تھی نا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میری بیٹی پر جس نے میری بیٹی کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، بس اسی طرح حضرت ابو بکر پر غضبناک ہوئی ہیں۔ تو جو آپ فتویٰ جواب یہاں سن لو، حضرت ابو بکر پر آپ لگے گا وہی حضرت علی پہ لگے وہ گا۔ تو ہماری تکرار ہے بھائی، کتابوں میں پہلے بات کی تکرار ہے نا، سن لو، دوبارہ اسی بات کو تکرار کر رہے ہو، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، اب جواب سن لو۔ آپ کے کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے پڑھتے بتوں کی پوجا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر، ابھی میں نے دکھا دیا ان کا پورا بڑے بڑے کہ وہ بھئی وہ کیا کر سکتے ہیں، کبائر انجام دے سکتے ہیں، صغائر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ کی کتاب میں جو حدیث ہے کہ اس کا جواب دے دو، اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کی کتاب کفریات سے بری پڑی ہیں۔ تو میں نے تو ایک کیا فرق، بھی نہیں نا، اور بھائی سن اگر لو میں آپ سے پلیز، مطالبہ نہیں کر سکتا او بھائی سن لو پلیز، پلیز پلیز سن لو، میری بات نہ کاٹو نا۔ آپ کی کتابوں میں اگر یہ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو جہل کے بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غصہ آئی، وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ بات۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی، مسلمان سے شادی کرنا، پلیز سن لو نا، پلیز سن لو نا جواب، پلیز جواب سن لو بھائی، پلیز جواب سن لو بھائی۔ ایک مرد کے لیے جائز ہے کہ 4 شادیاں کریں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت ہے، اپنی شریعت ہے۔ امیر المومنین اعظم کو حق 2 شادی کرے، 3 شادی، 4 شادی کریں، پیغمبر خود نے 15 شادی کی ہیں۔ یہ بات کہ ایک حلال بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے، غضب ہے، یہ آپ کی کتابوں ہیں، آپ نے پیغمبر کو گناہ کار بنا دیا۔ جواب ہم سے مطالبہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی حدیث آپ پر حجت ہے، آپ کی حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ اتنا نہیں پتا تو اللہ حافظ۔